کچھ غلطیاں آپ کی قربانی کو برباد کر دیں گی اور آپ کو ایک نیکی بھی نہیں ملے گی، بلکہ آپ کا قربانی کرنا جائز ہی نہیں ہوگا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسے کون سے کام ہیں جو ہماری پوری قربانی کو برباد کر دیں گے؟ جی ہاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث میں حکم دیا ہے قربانی کا، اس کے لیے کیا ہے کہ یا تو بڑے جانور میں سے 7 حصے ہوتے ہیں یا تو ایک حصہ ہو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ایک جانور میں 7 ہی حصے لگ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ 7 یعنی کہ زیادہ سے زیادہ 7 حصے لگ سکتے ہیں۔ کم سے کم ایک بندہ پورا بڑا جانور لائے اور پوری قربانی کرا دے، 2 بندے لائیں پوری ایک بڑا جانور لے آئیں، 7 حصے نہ لگائیں، 2 لوگ اس کو 2 حصے اس کے بنا لیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ایک بڑے جانور میں وہ آدھا آدھا تقسیم کر لیں، 2 لوگ لے کے آئیں بڑا جانور اور اس کو آدھا آدھا تقسیم کر لیں، تو وہ بڑے ان کے حصے ہو جائیں گے۔ یہ زیادہ سے زیادہ، یعنی کہ اس سے زیادہ 7 سے زیادہ ایک بڑے جانور میں حصے نہیں لگ سکتے۔ یا چھوٹا جانور ایک ہو تو بکرا وغیرہ۔ تو اب آپ یہ دیکھیں نا کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ حصہ لیتے ہیں نا کسی کے ساتھ، بڑے جانور میں انہوں نے 1 یا 2 حصے لیے، وہ حصے کے پیسے دے دیتے ہیں، گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں، انہیں کوئی مطلب نہیں کہاں جانور ذبح ہو رہا ہے، کون کون لوگ اس میں شریک ہیں، اس سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔ یہی چیز انسان کے قربانی کو کہ گوشت یعنی کہ اس کی قربانی مقبولیت کے درجے کو پہنچنے سے روکتی ہے۔ کیا چیز؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ قربانی کریں نا تو اپنے ساتھیوں کو بھی دیکھ لیا کریں، یعنی کہ جو آپ کے ساتھ آپ کے حصے دار ہیں نا قربانی میں، 7 حصوں میں سے آپ نے تو 1 لیا ہوا ہے نا بڑے جانور میں، 6 حصے دار جو ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ ان 6 حصے داروں میں کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو بیاج کھاتا ہو، کوئی ایسا تو نہیں ہے بیاج دیتا ہو، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو سود کھاتا ہو، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو سود لیتا دیتا ہو، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو رشوت لیتا ہو۔ یعنی اگر کسی شخص کی حرام کمائی ہے اور آپ کو یہ پتا ہو کہ جو ہمارا ساتھی ہے جو ہمارے ساتھ اس قربانی میں شریک ہے وہ حرام کا پیسہ کماتا ہے، حرام کا پیسہ کھاتا ہے، ظاہر ہے جب حرام پوری طرح سے اس کا پیسہ ہی حرام ہے تو جو اس نے حصہ ڈالا ہوگا وہ کن پیسوں سے ڈالا ہوگا؟ حرام پیسوں سے۔ تو ایک جانور میں اگر 6 لوگ اچھے ہیں اور ایک بندہ ایسا ہے جو حرام کے پیسے سے اس نے حصہ لیا ہوا ہے، تو یہ 6 لوگوں کا قربانی کرنا ان کے ساتھ جائز نہیں ہوگا۔ اب پھر جائز کیسے بنے گا؟ یا تو اس کو آپ ایگزٹ کریں کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ حصہ نہ لیں، کیونکہ ایسے شخص کو ایسے لوگوں کی احانت کرنا بھی ضروری ہے نا۔ اپنے بڑے لوگوں کے گھروں کو لوٹا اور لا کر غریبوں میں تقسیم کر دیا، تو یہ کیا ڈکیتی نہیں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ارے بھائی ہم تو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان سے نوچتے کھاتے ہیں، غریبوں میں خرچ کرتے ہیں، تو بھائی یہ حرام ہے۔ آپ نوچا کھسوٹی کسی سے نہیں کر سکتے، نہ بڑے لوگوں سے نہ چھوٹے لوگوں سے۔ تو اس لیے اگر کسی انسان کو یہ پتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بندہ ایسا بھی شریک ہے جس کی کمائی حرام کی ہے، پورا ٹوٹل 100% حرام کا اس کے یہاں آتا ہے اور اسی حرام کے حصے سے اس نے ہمارے ساتھ حصہ ڈالا ہوا ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ قربانی کرنا جائز نہیں، آپ کی قربانی نہیں مانی جائے گی۔ تو اس کنڈیشن میں یا آپ پتلی گلی سے وہاں سے نکلیں یا پھر اس کو ایگزٹ کر دیں کہ بھائی تم ہمارے حصے دار مت بنو۔ اسے بھی احساس ہونا کہ بھائی کیسے قربانی، کیا جو لوگ نہیں پسند کر رہے ہیں تو پھر یہ تو بڑا مسئلہ ہے، تو وہ تاکہ اس کا یہ رجحان بنے کہ بھائی اب ہم حلال کمائیں حلال کھائیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر آپ نے حصہ لے لیا، اس وقت آپ نے کوئی تفتیش نہیں کی، یہ تفتیش کا حکم اس وقت ہے جب آپ حصہ لے رہے ہیں۔ آپ نے حصہ لے لیا، قربانی ہو گئی، اب لوگ نکل کے آئے سامنے، اب اس پہ دھیان نہ دیں۔ یہ نہیں کہ اب آپ پھر جب قربانی ہو گئی لڑنے پہنچ جائیں، کیوں بھائی تم نے بیاج کھاتے ہو، یہ پھر طریقہ نہیں ہے۔ آپ جب حصہ ڈال لیں، جب دیکھیں پوچھیں بھائی کتنے لوگ ہیں، کون کون ہیں، اور کون لے گا اور کون لے گا، اس کو بھی سمجھائیں بھائی اچھے ایسے لوگوں کو آپ ہمارے ساتھ قربانی میں حصے دار بنائیے جو حلال کماتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، جن کا رزق حلال ہے، محنت سے کمانے والے لوگ، حلال کمانے والے لوگ، ان کو آپ حصے دار بنانا، تو ہم آپ کے ساتھ حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس وقت آپ یہ ترتیب بنائیں۔ لیکن جب آپ نے قربانی کرا دی اور اب آپ کو پتہ نہیں کہ کون تھا کون نہیں، اب کوئی نکل کے آ رہا ہے، تو پھر آپ توجہ نہ دیں، پھر آپ دھیان نہ دیں۔ آپ نے کرا دی، آپ کو پتہ نہیں تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، انشاءاللہ وہ آپ کی قربانی کو قبول کرے گا۔ السلام علیکم ناظرین، یہ مدرسہ اسکول جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بہن بیٹیوں کا مستقبل ہے، جس میں بچیوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگلش اور کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے۔ اس ہاسٹل میں میں الحمدللہ 12 کمرے 5 ہال تیار کر چکا ہوں، لیکن ابھی بھی کروڑوں روپے کا کام باقی ہے جس کو اکیلے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ مل کر بچیوں کا بہترین فیوچر بنانے میں ضرور حصہ لیں، اور ہر ہفتے 100-500 روپے آپ اس QR پر ضرور ڈالیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا 10 گنا دنیا میں، 70 گنا آخرت میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک قبر میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔